دوستو، کربلا کا بدلہ کب، کس نے اور کیسے لیا تھا، اور آخر کربلا کے تمام گناہ گاروں کا کیا انجام ہوا تھا، یہی سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویسے آلریڈی پچھلی ویڈیو میں ہم مختار ثقفی کے بارے میں بات کر چکے ہیں، وہی مختار الثقفی کہ جنہوں نے حضرت امام حسین کے قاتلوں سے چن چن کر بدلہ لیا تھا۔ ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا، مگر اس ویڈیو میں ہمارا مین فوکس مختار الثقفی کی زندگی پر ہی تھا۔ ہم نے یہ تو جان لیا تھا کہ بدلہ مختار ثقفی نے ہی لیا تھا، مگر یہ بدلہ کب، کیسے اور کس طرح سے لیا گیا تھا، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ آر ایچ نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، تو ہماری اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 65-66 ہجری کے اس دور سے کہ جب کوفہ کے ایک بڑے علاقے پر مختار ثقفی نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیو میں آلریڈی جان بھی چکے ہیں، حکومت حاصل کرتے ہی اب مختار ثقفی نے اپنے سب سے بڑے مشن پر کام کرنا شروع کیا، وہی مشن کہ جس کے تحت ہی لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا اور جس کی وجہ سے ہی وہ ایک حکومت قائم کرنے میں کامیاب رہا تھا، اور وہ مشن تھا کربلا کے گناہ گاروں کو چن چن کر ڈھونڈنا اور پھر ان سے بدلہ لینا۔ مختار ثقفی نے کہا کہ اب میں کربلا کے قاتلوں میں سے کسی بھی انسان کو اس زمین پر چلتا پھرتا نہیں رہنے دے سکتا ہوں۔ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو مجھ پر خدا اور خدا کے رسول کی لعنت ہو۔ اس کے بعد مختار ثقفی نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ مجھے ہر اس انسان کا نام اور پتہ بتایا جائے کہ جو انسان بھی اس وقت کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے خلاف شامل ہوا تھا۔ لوگوں نے جیسے جیسے نام اور پتے بتانے شروع کیے، ویسے ویسے مختار ثقفی نے بھی اب چن چن کر ان لوگوں کو قتل کرنا یا پھر سولی پر چڑھوانا شروع کر دیا۔ ایک دن اچانک سے لوگوں کے سامنے مختار ثقفی نے کہا کہ کل میں ایک ایسے انسان کو قتل کرنے والا ہوں کہ جس کے قتل سے نہ صرف انسان بلکہ فرشتے بھی خوش ہوں گے۔ اس وقت حیثم بن اسود نخی مختار ثقفی کے پاس ہی میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ کل ابن سعد کو قتل کیا جائے گا، اسی لیے جیسے ہی وہ اپنے گھر پر واپس آیا، اس نے رات کے اندھیرے میں ہی ابن سعد کے گھر پر اپنے بیٹے کو بھیجا اور خبردار کروایا کہ مختار ثقفی کل تم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسی لیے تم اپنی حفاظت کے انتظامات بڑھا دو۔ مگر کیونکہ مختار ثقفی اپنے شروعاتی دنوں میں ابن سعد کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آیا تھا، اسی لیے ابن سعد کو یہ کانفیڈنس تھا کہ مختار ثقفی مجھ کو کچھ نہیں کہے گا، اور اسی لیے اس نے اس وارننگ کو بھی اگنور کر دیا۔ صبح ہوتے ہی مختار ثقفی نے ابن سعد کو بلانے کے لیے ایک بندہ بھیجا، مگر ابن سعد نے خود جانے کی بجائے اپنے بیٹے خفض کو بھیج دیا۔ مختار ثقفی نے اس کے بیٹے سے پوچھا، تیرا باپ کہاں ہے؟ اس پر اس کے بیٹے نے جواب دیا کہ وہ تو لمبے وقت سے ہی خلوت نشی ہو چکا ہے، یعنی دنیا داری چھوڑ کر تنہائی کی زندگی گزار رہا ہے، اور اب تو وہ گھر سے بھی باہر نہیں نکلتا ہے۔ اس پر مختار نے کہا کہ کہاں ہے وہ رے کی حکومت کہ جس کے لیے نواسۂ رسول اور ان کے تمام لوگوں کا خون بہایا گیا تھا؟ اب وہ بھلا اس سے دستبردار ہو کر گھر پر کیوں بیٹھ گیا ہے؟ دنیا داری کو چھوڑ کر گھر کے اندر بند ہو کر اس وقت کیوں نہیں بیٹھا تھا کہ جب اس کو کربلا کے میدان میں امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کو شہید کرنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا؟ اس کے بعد مختار ثقفی نے غصے میں اپنے کوتوال کو ابن سعد کے یہاں بھیجا اور کہا کہ اس کو قتل کر کے اس کا سر اتار کر لے آئے۔ کوتوال نے ایسا ہی کیا، ابن سعد کو جا کر قتل کیا اور اس کا سر بھی لا کر مختار ثقفی کے سامنے پیش کر دیا۔ مختار ثقفی نے وہ سر دکھاتے ہوئے خفض یعنی کہ ابن سعد کے بیٹے سے پوچھا کہ پہچانتے ہو یہ سر کس کا ہے؟ اس کو دیکھ کر اس نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہاں میں جانتا ہوں یہ میرے باپ کا سر ہے، اور ان کے بعد میری زندگی میں بھی کوئی مزہ نہیں ہے۔ اس پر مختار نے جواب دیا کہ ہاں تم صحیح کہتے ہو، اسی لیے تم بھی زندہ نہیں رہو گے، اور پھر اس کے بیٹے کو بھی قتل کروا دیا گیا۔ اس کے بعد مختار ثقفی نے کہا کہ ابن سعد کا قتل امام حسین کا بدلہ ہے، جبکہ اس کے بیٹے کا قتل حضرت امام علی اکبر کا بدلہ ہے، حالانکہ یہ دونوں ان کے کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر میں قریش کے 3 دستوں کو بھی قتل کروا دوں تب بھی وہ حضرت امام حسین کی انگلیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر مختار ثقفی کی طرف سے ان دونوں لوگوں کے سروں کو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر بھیج دیا گیا۔ دوستو، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے خولی بن یزید کا نام تو کہیں نہ کہیں پر سنا ہی ہوگا، کیونکہ یہی وہ انسان تھا کہ جس نے حضرت امام حسین کے سر کو ان کے جسم مبارک سے الگ کیا تھا۔ مختار ثقفی نے اب اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس خولی بن یزید کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے جا کر اس کے گھر کو گھیر لیا۔ اس کو جیسے ہی خبر ملی وہ ایک کمرے میں جا کر چھپ گیا۔
और उसने अपनी بیوی سے بھی کہہ دیا کہ اگر تم سے پوچھا جائے تو تم لا علمی کا اظہار کرنا، یعنی کہنا کہ وہ یہاں پر نہیں ہے، یا کہہ دینا کہ مجھ کو پتہ نہیں ہے۔ کوتوال نے جاتے ہی فوراً پورے گھر کی تلاشی کا حکم جاری کر دیا اور اس کے بعد اس کی بیوی بھی باہر نکل آئی۔ اب کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ جب سے خولی بن یزید حضرت امام حسین کا سر کاٹ کر لایا تھا، تب سے اس کی یہ بیوی بھی اس کو پسند نہیں کیا کرتی تھی، بلکہ من ہی من میں اس کی دشمن ہو گئی تھی۔ اسی لیے جب اس سے باہر کھڑے سپاہیوں اور کوتوال نے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے، تو اس نے زبان سے تو منع کر دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہاتھ کا اشارہ بھی کر دیا اس طرف کہ جہاں پر وہ چھپا ہوا تھا۔ تمام سپاہی جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ سر کے اوپر ایک ٹوکری ڈھک کر وہ زمین سے چپکا ہوا چھپا پڑا ہے۔ یہ لوگ اب خولی بن یزید کو گرفتار کر کے مختار ثقفی کی طرف لے کر ہی جا رہے تھے کہ تبھی مختار ثقفی بھی اسی وقت کوفہ کے علاقوں میں سیر کے لیے نکلا تھا۔ راستہ میں ہی دونوں لوگوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ فوراً مختار ثقفی کے حکم پر وہیں پر ہی اس کے تمام گھر والوں کو بھی بلا لیا گیا اور تمام لوگوں کے سامنے ہی اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کو آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مختار ثقفی بھی وہاں سے اس وقت تک نہیں ہلا کہ جب تک وہ آگ میں پوری طریقے سے جل نہیں گیا تھا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں شمر کے بارے میں۔ تاریخ تبری کے مطابق مسلم بن عبداللہ زیابی کا بیان ہے کہ جب مختار ثقفی نے پورے علاقے میں ایسے لوگوں کو چن چن کر قتل کروانا شروع کیا کہ جو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے خلاف شامل ہوئے تھے، تو پھر میں اور شمر گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر بڑی تیزی کے ساتھ کوفہ سے باہر نکلنے لگے، مگر مختار ثقفی کے غلام ضربی نے ہم لوگوں کا پیچھا کرنے کی کوشش کی۔ ہم لوگوں نے اپنے گھوڑوں کو اب بڑی تیزی کے ساتھ دوڑایا، مگر پھر بھی ضربی ہمارے قریب آ گیا۔ یہ دیکھ کر اب شمر نے ہم سب لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے گھوڑے کی ایڑ لگا کر مجھ سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ شاید یہ غلام میری طاق میں آ رہا ہے۔ ہم لوگوں نے شمر کے حکم پر ایسا ہی کیا، اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور بڑی تیزی کے ساتھ اس سے الگ ہو گئے۔ مختار ثقفی کے غلام ضربی نے آتے ہی شمر کے اوپر حملہ کر دیا۔ شمر نے بھی پہلے تو ضربی کے وار سے لگاتار بچنے کی کوششیں کی، مگر پھر بعد میں جب ضربی نے اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شمر کے اوپر تنہا حملہ کرنے کی کوشش کی، تب ایک ہی وار میں شمر نے اس کی کمر کو توڑ دیا۔ دوسری طرف اب مختار ثقفی کے سامنے جب غلام ضربی کو لایا گیا اور ان کو تمام معاملات کی خبر ملی، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں کبھی بھی اس کو شمر کے اوپر حملے کا حکم نہیں دیتا۔ مختار ثقفی کے غلام ضربی کو قتل کرنے کے بعد شمر بھی اب کلتانیہ نام کے گاؤں میں پہنچا، جو ندی کے کنارے پر آباد ہوا کرتا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے وہاں کے ایک لوکل کسان کو بلایا اور اس کو خوب مارا پیٹا اور اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اس کا یہ خط جو وہ اس کو دے رہا ہے مصعب بن زبیر کے پاس لے کر جائے، جس خط کے اوپر اس کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ شمر کا یہ خط امیر مصعب بن زبیر تک پہنچانے کے لیے یہ کسان لمبا سفر طے کرنا شروع کر چکا تھا، مگر کچھ آگے جا کر ہی راستہ میں ایک بڑا گاؤں آباد ہوا کرتا تھا، جہاں پر اس وقت کوتوال ابو عمرہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ ایک جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ کسان اس بڑے گاؤں کے ہی ایک کسان کے پاس رک کر اپنا دکھڑا سنانے لگا کہ کس طریقے سے شمر نے اس کے ساتھ مار پیٹ کی اور اس کے اوپر ظلم و ستم کر کے اس کو یہ کام کرنے کے لیے مجبور کیا ہے۔ تبھی ان دونوں کسانوں کے پاس سے ابو عمرہ کے ایک سپاہی کا گزر ہوا، جس نے جب یہ سب کچھ سنا تو فوراً اس کسان سے وہ خط لے لیا۔ اتنا ہی نہیں، اس سے زبردستی پوچھا کہ شمر کہاں پر ہے، تو اس نے پتہ بھی بتا دیا۔ ابو عمرہ اپنے سپاہیوں کو لے کر فوراً شمر کی تلاش میں نکل پڑا، جو زیادہ نہیں صرف 15 کلومیٹر کی دوری پر ہی موجود تھا۔ مسلم بن عبداللہ زیابی کا بیان ہے کہ اس رات میں شمر کے ساتھ ہی میں تھا اور میں نے اس سے کہا کہ ہم لوگوں کو اب یہ جگہ بدل لینی چاہیے، کیونکہ یہاں پر مجھ کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس پر شمر نے جواب دیا کہ میں 3 دن سے پہلے یہاں سے نہیں ہلنے والا ہوں۔ دراصل وہ ایسا اسی لیے کہہ رہا تھا کہ کیونکہ اس نے اپنا ایک خط بھجوایا تھا اور اس کو اس خط کے جواب کا انتظار تھا۔ مسلم بن عبداللہ نے آگے بیان کیا ہے کہ جس جگہ پر ہم ٹھہرے ہوئے تھے اس جگہ پر ریچھ بہت زیادہ تھے۔ ابھی زیادہ رات بھی نہیں ہوئی تھی اور مجھ کو برابر نیند بھی نہیں آ پا رہی تھی کہ تبھی اچانک سے مجھ کو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ شروع میں نے سوچا کہ شاید ریچھ ہوں گے، مگر جب ان گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز لگاتار بڑھتی چلی گئی تب میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنی آنکھیں ملنے لگا اور میں نے فوراً کہا کہ ہرگز یہ ریچھ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ ابھی کچھ زیادہ سوچ پاتے یا کر پاتے اس سے پہلے ہی ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر تکبیر کی آواز بلند کی اور ہماری جھوپڑیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ہم لوگوں نے اپنے بنا گھوڑوں کے ہی دوڑنا شروع کر دیا اور وہ لوگ فوراً شمر
शिमर के ऊपर टूट पड़े कि जो एक पुरानी चादर ओढ़े हुए था। शिमर जल्दबाजी में न तो प्रॉपर कपड़े पहन सका और न ही ज़िरा वगैरह पहन सका था। वो सिर्फ एक पुरानी चादर के अंदर ही नेज़े से उन लोगों का मुकाबला करने लगा। हम लोग अभी कुछ आगे ही भाग सके थे कि तकबीर की आवाज़ के बाद हमने सुना कि किसी ने कहा कि अल्लाह ने खबीस का खात्मा कर दिया। फिर उन लोगों ने उसके सर को काट कर भी उसकी लाश को कुत्तों के खाने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, तारीख तबरी के मुताबिक अब्दुल्ला इब्ने दियास के जिसने मोहम्मद बिन अम्मार बिन यासिर को कत्ल किया था, उसने मुख्तार सख्फी को हजरत इमाम हुसैन के कातिलों में से चंद लोगों के नाम बता दिए, जिनमें अब्दुल्ला बिन असयद जहन्नी, मालिक बिन नुसैर बद्दी और हमल बिन मालिक मुहारवी भी शामिल थे। ये सभी लोग उस दौर में कादसिया के अंदर रहा करते थे। अब मुख्तार सख्फी ने अपने चंद बड़े सरदारों में से एक सरदार मालिक बिन उमरा नहदी को चंद सिपाहियों के साथ इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा। सरदार ने जाकर इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया और लगभग इशा के वक्त मुख्तार सख्फी के सामने इन तमाम लोगों को पेश किया गया। मुख्तार सख्फी ने इन तमाम को देखकर कहा कि ए अल्लाह और उसके रसूल और आले रसूल के दुश्मनों, हुसैन इब्ने अली कहाँ हैं? मुझे हुसैन इब्ने अली की जियारत कराओ। ए जालिमों, तुम लोगों ने उस मुकद्दस जात को ही कत्ल कर दिया कि जिन पर तुम लोगों को नमाज के अंदर दुरूद भेजने का हुक्म दिया गया है। इस पर उन लोगों ने मुख्तार सख्फी के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि अल्लाह आप पर रहम करे, हम लोगों को वहाँ पर जबरदस्ती भेजा गया था, हम लोग जाने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए हम पर रहम करो और हमको जाने दो। इस पर मुख्तार सख्फी ने उन लोगों से कहा कि तुम लोगों ने नवासे रसूल के ऊपर एहसान नहीं किया, तुम लोगों को उनके ऊपर रहम नहीं आया, तुम लोगों ने इमाम हुसैन और उनके बच्चों को प्यासा रखा और उनको पानी नहीं पीने दिया, और आज तुम मुझसे एहसान की भीख मांगते हो। इसके बाद मुख्तार सख्फी ने बद्दी से पूछा कि क्या तुमने ही इमाम हुसैन की टोपी को उतारा था? इस पर अब्दुल्ला इब्ने कामिल ने हामी भरते हुए कहा कि हाँ, यही वो शख्स है कि जिसने इमाम हुसैन की टोपी को उतारा था। ये सुनकर फौरन मुख्तार सख्फी ने यह हुक्म दिया कि इसके दोनों हाथों और पैरों को काट कर छोड़ दिया जाए, तब तक के लिए कि जब तक ये तड़प तड़प कर मर न जाए। हुक्म पर अमल किया गया और फिर लगातार उसके कटे हुए दोनों हाथों और पैरों से खून का धारा बहता रहा और कुछ देर के बाद वो इसी तरह से मर भी गया। फिर इसके बाद बचे हुए दोनों लोग यानी जहन्नी और मुहारवी को भी कत्ल करवा दिया गया। दोस्तों, हकीम के जिसका पूरा नाम हकीम बिन तुफैल ताई हुआ करता था, ये एक ऐसा इंसान था कि जिसने करबला के मैदान में हजरत अब्बास अलंबरदार के कपड़ों और असले वगैरह पर कब्जा किया था। इसके अलावा इसने इमाम हुसैन के तीर भी मारा था। मुख्तार सख्फी ने अब्दुल्ला इब्ने कामिल को चंद सिपाहियों के साथ इसको भी गिरफ्तार करने के लिए भेजा, लेकिन जब सिपाही इसको मुख्तार सख्फी की तरफ गिरफ्तार करके ला रहे थे, तभी हकीम के घर वाले भागते हुए अदी बिन हातिम के पास पहुँचे कि जो हातिम ताई की औलादों में से हुआ करता था, और उससे ये गुजारिश की कि किसी तरह से वो मुख्तार सख्फी से इस बात की सिफारिश कर दें कि वो हकीम की जान बख्श दे। अदी बिन हातिम मुख्तार सख्फी के पास पहुंचा और दस्तूर के मुताबिक मुख्तार सख्फी अदी बिन हातिम के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आया। जब अदी बिन हातिम ने अपने वहां आने की मेन वजह बताई तो इस पर अब मुख्तार सख्फी ने कहा कि ए अबू जरीफ, क्या आप इमाम हुसैन के कातिलों के लिए भी सिफारिश करते हैं? इस पर अदी बिन हातिम ने जवाब दिया कि हकीम के ऊपर झूठा इल्जाम है। इस पर मुख्तार सख्फी ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम हकीम को जरूर छोड़ देंगे। दूसरी तरफ जो सिपाही हकीम को लेकर मुख्तार सख्फी की तरफ आ रहे थे, जब उनको रास्ते में इन तमाम चीजों की खबर मिली कि अदी बिन हातिम मुख्तार सख्फी के पास पहुंचा है और सिफारिश कर रहा है, तो उनको ये महसूस हुआ कि अगर मुख्तार सख्फी ने अदी बिन हातिम की सिफारिश मान ली तो हकीम की जान बख्श दी जाएगी। इसीलिए उन लोगों ने वहां पहुंचने से पहले ही यानी रास्ते में ही हकीम को कत्ल कर डाला, और कत्ल भी बड़े ही इबरतनाक तरीके से किया गया था। पहले तो उसको एक कमरे में बंद किया और उसके लिबास को उतार दिया, और उन लोगों ने कहा कि तूने अब्बास अलंबरदार के लिबास को उतारा था, ले हम भी तेरे लिबास को उतार देंगे। और उसके बाद उन लोगों ने उसको पूरा नंगा कर दिया। इसके बाद उन लोगों ने कहा कि तूने हुसैन इब्ने अली के ऊपर तीर चलाया था, हम भी तुझको तीरों का निशाना बनाएंगे। और उसके बाद उन लोगों ने लगातार उसके ऊपर तीर चलाए, जिन तीरों की वजह से ही उसकी मौत हो गई। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है ज़ैद बिन रक्कात की। ये एक ऐसा इंसान था कि जिसने हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील की पेशानी पर तीर से वार किया था। जब तीर पेशानी की तरफ आ रहा था तो उन्होंने अपनी पेशानी को बचाने के लिए हाथ का इस्तेमाल किया, मगर तीर इस तरह से लगा कि उनकी हाथ की हथेली पेशानी के साथ ही पैवस्त हो गई, मतलब वो पेशानी के साथ ही चिपक गई और उन्होंने
نے جب کافی کوشش بھی کی تب بھی ان کا وہ ہاتھ پیشانی سے الگ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد ہی انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، ہمارے دشمنوں نے ہم کو جس طرح سے ذلیل کیا ہے تو بھی ہمارے دشمنوں کو اسی طرح سے ذلیل کرنا، اور ہمارے دشمنوں نے جس طرح سے ہم کو قتل کیا ہے تو بھی ہمارے دشمنوں کو اسی طرح سے قتل کرنا۔ اس کے بعد زید بن رقات نے ایک تیر ان کے پیٹ پر بھی مارا، جس تیر کی وجہ سے ہی پھر ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ ابن رقات بعد میں خود بھی یہ کہتا پھرتا تھا کہ جو تیر میں نے پیٹ پر مارا تھا وہ تو آسانی کے ساتھ نکل گیا تھا، لیکن جو تیر میں نے پیشانی پر مارا تھا میری خود کی بڑی کوششوں کے بعد بھی وہ تیر باہر نہیں نکل سکا تھا۔ مختار سقفی نے اب چند ساتھیوں کے ساتھ ابن کامل کو اس کو بھی گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ جب ابن کامل اس کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچا، اب کیونکہ یہ بھی ایک طاقتور اور جنگجو انسان تھا، اسی لیے اس نے اب ابن کامل سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ابن کامل نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو تلوار یا پھر نیزے وغیرہ سے ہلاک نہ کرو، بلکہ اس کو صرف پتھروں اور تیروں کا شکار بناؤ۔ پھر سپاہیوں نے لگاتار اس کے اوپر اتنے زیادہ تیر اور پتھر مارے کہ آخر میں یہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ ابن کامل نے حکم دیا کہ چیک کرو، اگر یہ مر گیا تو ٹھیک، اور اگر ابھی بھی زندہ ہے تو اس کو باہر لے کر آؤ۔ کیونکہ وہ ابھی بھی زندہ تھا تو اس کو باہر لے کر آیا گیا، اور پھر ابن کامل کے حکم پر آگ جلائی گئی، اور ابن کامل نے اس کو اس طرح سے آگ میں زندہ ہی جلا ڈالا۔ دوستو اب آخر میں بات آتی ہے عبید اللہ ابن زیاد کی۔ یہ وہی ابن زیاد تھا کہ جس کو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کے حکم پر ہی امام حسین کے اوپر کربلا کے میدان میں یہ تمام ظلم و ستم ہوا اور ان کے تمام ساتھیوں سمیت ان کو شہید کیا گیا تھا۔ اس نے بھی جب مختار سقفی کے بڑھتے ہوئے خطرے کو دیکھا تو موصل کے علاقے میں لگ بھگ 30,000 کی فوج لے کر تیار ہو گیا۔ مختار سقفی نے بھی اس کے مقابلے کے لیے ایک بڑی فوج کے ساتھ ابراہیم بن مالک اشتر کو روانہ کیا۔ دونوں ہی فوجیں موصل کے علاقے سے لگ بھگ 20-25 کلومیٹر کی دوری پر دریائے فرات کے قریب آمنے سامنے آئیں۔ دن بھر یعنی صبح سے لے کر شام تک بھیانک جنگ چلتی رہی، اور شام ہوتے ہوتے مطلب جب سورج لگ بھگ ڈوبنے کے قریب تھا تب ابراہیم کی فوج ابن زیاد کی فوج پر غالب آنے لگی۔ یہ دیکھ کر اب ابن زیاد کی فوج میں ہڑبڑی مچنے لگی اور لوگوں نے پیٹ دکھا کر بھاگنا شروع کر دیا۔ ابراہیم نے بھی فوراً یہ آرڈر جاری کیا کہ بھاگنے والی فوج میں جو بھی ہتے آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ اسی حکم کے تحت اب بھاگنے والے لوگوں میں سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا، اور اسی ہنگامے کے بیچ میں ہی ابن زیاد کو بھی دریائے فرات کے قریب پکڑ کر 67 ہجری میں، اور وہ بھی 10 محرم کے دن ہی قتل کیا گیا۔ سپاہیوں نے ابن زیاد کا سر کاٹا اور اس کو اپنے سپہ سالار ابراہیم کے پاس بھجوایا۔ ابراہیم نے پھر اس سر کو کوفہ میں مختار سقفی کے پاس بھجوایا، اور مختار سقفی نے پورے اہتمام کے ساتھ تمام لوگوں کو اکٹھا کروایا، اور اس کے بعد ابن زیاد کا سر بالکل وہیں پر رکھا گیا کہ جہاں پر کچھ سال پہلے حضرت امام حسین کے سر کو اس مغرور حکومت کی طرف سے رکھوایا گیا تھا۔ اس کے بعد مختار سقفی نے کوفہ والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے کوفہ والو، دیکھ لو، امام حسین کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا یہ سر ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے، اور خدا نے اس مغرور فرعون کو اس ذلت کے ساتھ ہلاک کیا ہے کہ اسی کوفہ کے اندر آج اس کی موت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ دوستو مختار سقفی کی طرف سے لگاتار اس طرح سے مشہور اور غیر مشہور لوگوں کو چن چن کر نشانہ بنایا جاتا رہا تھا، بلکہ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ لگ بھگ 6,000 کے قریب ایسے لوگوں کو قتل کیا گیا تھا کہ جو لوگ کسی بھی طریقے سے کربلا کے معاملے میں امام حسین کے خلاف شامل رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ تو یہ آنکڑا اس سے بھی زیادہ بڑا بتاتے ہیں۔ لیکن ہاں ایک بات تو کلیئر ہے کہ مختار سقفی نے اپنی نالج میں تو کوئی بھی ایسا انسان نہیں چھوڑا تھا کہ جو کسی بھی طریقے سے امام حسین کے خلاف انوالو رہا تھا۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔